تو جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، جس طرح آغاز ماہ رمضان ہوتا ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا بتائیے کہ بھئی کیوں یہ پہلی رمضان جو ہے وہ اس سے پہلے والے دن سے زیادہ اہم ہے؟ تو اسی طریقے سے اب اگر یہ روزے حج ہم یہ بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ابتداً تو ذرا بتائیے کہ اس کی کیا تاکید یا کیا فضیلت ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، صاحب استطاعت میں فرض ہے، لیکن اس کی کیا تاکید یا فضیلت یا ثواب یا ریوارڈ کیا ہے، ذرا یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ قرآن سے اس کی فرضیت ثابت ہے تو ہاں اس پہ میں تفصیلی کلام نہیں کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کو لازم فرمایا۔ جب سوال ہوا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، فرمایا زندگی میں ایک بار۔ اور فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت ہی مقبول عبادت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ہر چیز کی شریعت نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ٹھیک۔ ہم بعض اوقات ان شرائط کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نفس عبادت پر ہماری نگاہ ہوتی ہے۔ مثلا بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں رفث اور فسق نہیں کیا، رفث کہتے ہیں فحش کلامی کو اور فسق کہتے ہیں گناہ، سرکار نے فرمایا اگر یہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ مشروط ہے کہ ایک تو فحش کلامی نہ ہو، اس میں بعض اوقات بوٹیاں نہیں ملتی تو کاروان والوں کا گلا پکڑ لیتے ہیں۔ اگر فلائٹ ڈیلے ہو جائے جس میں کاروان والا یا گورنمنٹ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ ایسی فلائٹس کا سسٹم ہو جاتا ہے، ہاں ہاں تو اس میں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں جی سرکار نے اپنا مہمان بنایا، اگر 2 دن بڑھ گئے تو خوش ہوں کہ 2 دن مزید مہمان بنایا، ٹھیک۔ لیکن غلیظ گالیاں سنیے، یقین کریں، لڑائی جھگڑا پھڈا مار کٹائی تک دیکھی ہے اس میں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں چیزیں ہیں کہ ہم باطنی تربیت کا اہتمام کیے بغیر وہاں جا کر اور پھر بد نگاہیاں کرنا، پھر طواف کر رہے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں، بلکہ لائف پہ لے لیتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں ذرا تم بھی دیکھو، اور ہنستے ہوئے بتیسی نکال کر ایک مجرم وہاں پہنچے تو اس کو تو چاہیے وہ گھبرائے، خوف زدہ ہو اور کوشش کرے کہ اس طرح ارکان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف ہوں۔ جیسے کہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا تو یہ حج اس کے سابقہ تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ۔ جیسے کہ نبی کریم جب میدان عرفات میں پہنچے آپ نے دعا کی اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہاں پر آیا اے حبیب میں نے اس کو بخش دیا سوائے ظالم کے، یعنی جس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی۔ سرکار نے عرض کیا اے رب کریم انہیں بھی بخش دے، اچھا۔ لیکن وہ دعا وہاں مقبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ جب مزدلفہ آئے تو پھر دوبارہ دعا کی اللہ ظالم کو بھی بخش دے، تو اللہ نے بشارت دی ظالم کو بھی بخش دیا، تو سرکار مسکرائے۔ تو شیخین کریمین بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں، آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میں نے تبسم فرمایا۔ یعنی اگر واقعی ان شرعی قیودات کی رعایت کر کے انسان حج کرے تو تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ جن کا حق اللہ سے تعلق ہے یا حق العبد سے سب معاف۔ لیکن بس یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو قضا نمازیں وہ ادا کرنی ہوں گی، جو قضا روزے وہ کرنے ہوں گے، کسی کی پاکٹ ماری ہے، کسی کا جیب ماری ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، امانتیں وہ معاف نہیں ہوں گی، وہ ادا کرنی ہی ہوں گی۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اگر کچھ رہ گیا جیسے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ مظلوم کو ان سے راضی کر دے گا، لیکن اس صورت میں جب حج مقبول ہوگا، اللہ نہ کرے رد کر دیا گیا تو وہاں پہنچنے کے باوجود خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ ارے کیا کہنے۔